جناب علی شان علم میں ہم آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید، یعنی کہ اپنے کوئز راؤنڈ میں. اور یہ اب ہمارا یہ سلسلہ جو ہے وہ راؤنڈز کا یہ آگے بڑھ رہا ہے. اچھا جی، اس سے پہلے کہ میں باقاعدہ آغاز کروں، ٹھیک ہے، آج کے جو ہمارے ونرز ہیں وہ کوالیفائی کریں گے کوارٹر فائنل کے لیے، یعنی کہ اب وی آر ون اسٹیپ اہیڈ ناؤ. چونکہ اب ظاہر رمضان کی آخری شبیں شروع ہونے لگی ہیں، تو آپ تینوں ٹیمز ہیں وہ اپنے اپنے راؤنڈ کی ونرز ہیں. آج ونرز کے درمیان آپس میں مقابلہ ہے، اور آج یہاں پہ تین جو فاتح ٹیمیں ہیں ان کی جو فاتح ٹیم ہوگی وہ کوالیفائی کرے گی اگلے راؤنڈ کے لیے، یعنی کہ وہ کوالیفائی کرے گی WB بائی ہیمانی کی کار کے لیے. انشاءاللہ ہم 9 جون کو اپنی پہلی اینیورسری سیلیبریٹ کر رہے ہیں اوشن مال کراچی میں. آپ سب کا شکریہ ادا کرنے، اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے کہ 1 سال کے سفر میں الحمدللہ ہم اپنے 21 آؤٹ لیٹس تک پہنچ گئے الحمدللہ. تو 9 جنوری الحمدللہ. اور یہ 21ویں شب کی برکت مولا علی کے فیضان اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، کیا اور اس صدقے میں اس میں اور 21 برانچز بنا دے اللہ. جزاک اللہ، آمین آمین. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. آج جو دوسرے نمبر پر ٹیم ہوگی وہ مقابلے سے باہر ہو جائے گی، لیکن اپنے ساتھ اوساکا کی بائک لے کر جائے گی. اوساکا بیٹریز والے کہتے ہیں کہ جناب بیٹری ہو تو صرف اوساکا. رولز اینڈ ریگولیشنز آپ کو معلوم ہے، لیکن آپ پھر بھی ایک دفعہ میں دوہرا دیتا ہوں، ایک دفعہ بزر بجا کر تسلی حاصل کر لیجئے. تینوں کے بزرز بالکل صحیح طریقے سے بج رہے ہیں. اچھا جناب علی، پہلا راؤنڈ بزر راؤنڈ ہے. جب آپ بزر بجائیں گے میں خاموش ہو جاؤں گا. صحیح جواب پر 10 نمبرز کا اضافہ ہوگا، غلط جواب پہ 10 نمبرز کی کمی ہوگی. آپ بزر بجا کے ایک لمحہ رک جائیں گے تاکہ ہماری مانیٹرنگ ٹیم اور یہاں بیٹھے ہم سب بتا دیں کہ پہلے بزر کس نے بجایا ہے. آڈینس کسی بھی سوال میں آپ کی مدد ہرگز بھی نہیں کریں گے، آپ بھی آڈینس کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتے. ہاں، آڈینس 2 کام ضرور کریں گے میرے ساتھ. جب آپ کا جواب صحیح ہوگا تو ہم بھرپور تالیاں بجا کر آپ کی حوصلہ افزائی ضرور کر سکتے ہیں، یہ ہمارے بس میں ہے. اور اگر آپ کا جواب غلط ہوگا تو یہ مطلب تھوڑا سا سلسلہ ہے ایسا کچھ. ٹھیک ہے، چلیں میں ایک دفعہ تالیاں بجا دیں، مقابلے کا آغاز کرتے ہیں. اگر یہ شعر مکمل کر سکیں سب سے پہلے. شاہ است حسین اے جی. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد ناداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین. زبردست، بہت اچھے بھائی. کیونکہ عام طور پہ اس کی تیسری لائن میں لوگ پھنس جاتے ہیں. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین. اگلا سوال تھوڑا سوچ کے بتائیے گا کہ یہ شعر کس کا ہے. بی شاہ عبد اللطیف بھٹائی. اللہ، یہ کیا کر دیا. لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں عام طور پر کہ جوش ملی آبادی کہہ دیتے ہیں، یا یہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا شعر ہے. شاہ عبد اللطیف بھٹائی کے تو الگ صوفیانہ انداز کے اشعار ہے. چلیں ابھی تو آغاز ہوا ہے. آج 19واں روزہ ہم کریں گے اختیار. تو 19 رمضان المبارک کو جی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو زخمی کیا گیا تھا. 19 رمضان المبارک کا دن اس حوالے سے یاد کیا جاتا ہے کہ ابھی جو ہم روزہ اختیار کر رہے ہوں گے، ابھی جو نماز فجر پڑھ رہے ہوں گے، 19 رمضان کی ہی نماز فجر کے دوران حضرت علی پر تلوار کا ظالم شقی نے وار کیا تھا، جس کی وجہ سے وہ زخمی ہو گئے تھے. یہ 19 کو ہوا تھا. بالکل ٹھیک ہے آپ کا جواب. 19 رمضان المبارک کو حضرت علی ایک شقی کے وار کے نتیجے میں زخمی ہوئے. آپ کی شہادت رمضان کی کس تاریخ کو؟ سی جی 21 رمضان 21 رمضان المبارک کو حضرت علی کی شہادت ہوئی. ٹھیک ہے جواب. جب حضرت علی پر وار ہوا آج کی نماز فجر میں کیا کہا؟ جی فستو برب الکعبہ. حضرت علی نے کہا فستو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے جواب. چلیں اگلا سوال. ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے چراغ تلے. چراغ تلے یہ کس کی کتاب ہے بتا سکتے ہیں؟ آپشن دیتا ہوں، آڈینس کی طرف دیکھنا منع ہے بھائی. اس کے بعد اشرفی صاحب آپ سوال کیجئے گا. چراغ تلے یہ کتاب ہے. چراغ تلے اندھیرا یا چراغ تلے، وہ تو ایک محاورہ ہے جی. جناب مشتاق احمد یوسفی صاحب کی کتاب ہے یا مستنصر حسین تارڑ صاحب کی؟ بی مستنصر حسین تارڑ. غلط ہو گیا جواب.
یہ مشتاق احمد یوسفی صاحب کی ہے. جناب اشرفی صاحب سنیے سوال. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا مزار مبارک کہاں پر ہے؟ ایک سیکنڈ. اے نجف اشرف. نجف اشرف میں ہے. بالکل ٹھیک ہے جواب. حضرت علی کو آج فجر کے وقت جس مسجد میں ضربت بی مسجد کوفہ. مسجد کوفہ. بالکل ٹھیک ہے جواب. محسن بھائی مشورہ یہ کہ پہلے سوال پورا سن لیجئے گا. یہ مشورہ ہے بھائی. ٹھیک ہے. کہ ابھی جو وسیم بھائی نے تحت اللفظ پڑھا کلام سب سے اولا والا ہمارا نبی, اس کی تضمین کس شاعر نے لکھی ہے؟ تضمین. ٹھیک ہے تضمین جس نے لکھا ہے نا بھائی سوال ہو گیا ہے. تضمین یعنی کچھ فرق ہوگا تبھی تضمین کا. احمد رضا خان بریلوی صاحب. بتائیے آپ ہی بتا دیجیے. پیر نصیر الدین نصیر گلڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے. تضمین مطلب اس کو یوں کہہ لیجئے کہ جواب تو غلط ہو گیا, تعزیت کر لیں ہم. اوریجنلی یہ کلام انہی کا ہے, ٹھیک کہہ رہا ہوں میں, جن کا آپ نے نام بتایا, لیکن انہوں نے پوچھا تضمین یعنی اسی زمین پر وہ کلام لکھ کر آگے بڑھایا. یہ پیر نصیر الدین گولڈوی صاحب کا تھا. تو آپ کا جواب یوں ہو گیا غلط. سر گولڈن ٹیمپل, گولڈن ٹیمپل ایک مذہب کی, کس نے بجایا سی نے جی, پارسی مذہب کی. تعزیت کیجئے. سکھ جو آپ بتا رہے تھے ان کو, سکھ مذہب کی مشہور و معروف مطلب مشہور عبادت گاہ ہے گولڈن ٹیمپل. اگلے سوال کے جواب میں ملک نہیں پوچھ رہا, یہ ابھی سے بتا رہا ہوں, ملک نہیں پوچھ رہا. ٹھیک ہے, تو میں دو آپشنز دیتا ہوں, بتانا ہے کہ یہ کہاں پر ہے گولڈن ٹیمپل. ٹھیک ہے, اتر پردیش, کس نے بتایا؟ سی. جی جی امرتسر. امرتسر میں ہے. بالکل ٹھیک ہے آپ کا جواب. گولڈن ٹیمپل کہا جاتا ہے سانحہ گولڈن ٹیمپل. سانحہ گولڈن ٹیمپل کیا ہوا تھا, کچھ کو بتا سکتے ہیں ذرا سا بتا سکے کہ کیا ہوا تھا سانحہ گولڈن ٹیمپل میں؟ اچھا میں بتاتا ہوں. 1984 میں وہاں کی جو حکومت تھی, گولڈن ٹیمپل میں اندھا دھند فائرنگ ہوئی تھی, جس کے نتیجے میں تقریباً 3000 سکھ مارے گئے تھے. سانحہ گولڈن ٹیمپل. کریں بھائی وسیم بھائی سوال کریں, بتائیے گا مجھے کتنی دیر باقی ہے. جی. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. کس شاعر کا لکھا ہوا کلام؟ آپشنز دیتے دو. سائم چشتی صاحب اور محمد علی ظہوری صاحب یا اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی صاحب. ایک آپشن کم کریں, دو آپشن دے دیں. سائم چشتی صاحب اور اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی. جی اگر کوئی 5 سیکنڈ بتانا چاہے تو بتا دے. جی 5 4 ہاں بھی جواب دے دیں بھائی. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی. ٹھیک ہے, جب بتائیے گا, وقت مجھے آواز نہیں آپ کی. اچھا جناب یہ کتنا باقی ہے, شعر سنیں, اگر مکمل کر سکیں تو کر دیجیے گا. اس کی صرف اگلی لائن بتا دیجیے گا کافی ہے, بے شک پوری نظم پوری غزل نہ. دوست بن کر بھی نہیں ساتھ نبھانے والا, وہی انداز ہے ظالم کا زمانے والا. میں نے دیکھا ہے باقی, میں نے دیکھا ہے بہاروں میں چمن کو جلتے, میں نے دیکھا ہے بہاروں میں چمن کو جلتے, ہے کوئی خواب کی تعبیر بتانے والا. یہ شعر محسن نقوی صاحب کا ہے یا احمد فراز صاحب کا ہے؟ محسن نقوی صاحب یا احمد فراز صاحب؟ ہنٹ, دوست بن کر بھی نہیں ساتھ نبھانے والا, وہی انداز ہے ظالم کا زمانے والا. اس کا جو آخری شعر ہے یعنی کہ مقطع ہے وہ ہے دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا. احمد فراز. احمد فراز صاحب کا یہ شعر ہے. تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز, دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا. آخری سوال پہلے راؤنڈ کا. اس ملک کا نام جہاں پانڈا کو جان سے مارنے کی, کس نے بجایا؟ جی چائنا, جہاں جان سے مارنے کی کم سے کم سزا 10 سال ہے. بالکل ٹھیک ہے جواب, زبردست. چائنا میں پانڈا کو جان سے مارنے کی کم از کم سزا 10 سال ہے.
زیادہ سے زیادہ سزائے موت ہے بھائی. ٹھیک ہے, پہلا راؤنڈ ہوا اختتام پذیر. پہلے راؤنڈ کے اختتام پر آپ تھوڑا سا آگے ہیں, آپ ان سے 1 سوال پیچھے ہیں, آپ ان سے 2 سوال پیچھے ہیں, لیکن یہ بہت ابتدائی رزلٹ ہے, اس نتیجے سے فائنل نتیجہ مخذ نہیں کر سکتے. اگلی 3 تصاویر ہیں آپ کے لیے ٹیم بی. جیسے ہی تصاویر آئیں گی میں اور آڈینس 5 تک گنیں گے اور آپ نے اسی میں بتا دینا ہے کہ کون صاحب صاحبہ کیا جگہ. پہلا جواب آخری جواب ہے جو آپ مائک پر دیں گے. یہ نہ ہو کہ پھر کہیں کہ میں تو آپس میں مشورہ کر رہا ہوتا ہے. آپ جو مائک پر پہلا جواب دیں گے, سب دیکھ رہے ہیں, وہی آخری جواب ہوگا. آڈینس پلیز جواب نہ آئے بلکہ کاؤنٹ ڈاؤن آئے. پہلی تصویر دکھائی گا جناب. جی جناب 5 سیکنڈ میں اگر بتا سکیں ان کا تعلق ہے سری لنکا سے. 5 کرکٹ 4. مہندر راجہ پاک سے. جی مہندر راجہ پاک سے. نہیں, وہ سری لنکا کے صدر تھے نا میرا خیال ہے. نہیں, کون ہے یہ بتاتے ہیں؟ جی ارجنا رانا ٹنگا, جو کہ سری لنکن ٹیم کے کپتان تھے. 1996 میں جب سری لنکا نے ورلڈ کپ جیتا تو یہی کپتان تھے. لاہور میں آئی تھنک وہ ورلڈ کپ جیتا تھا. جی ہاں, اس وقت ایک منسٹر ہیں پورٹ اینڈ شپنگ کے اب سری لنکا میں, ارجنا رانا ٹنگا. غلط ہو گیا آپ کا جواب. اگلی تصویر دکھائیے گا. یہ تو بہت آسان ہے, 5 سیکنڈ میں بتا دیجئے, کوئی ہنٹ نہیں اس کے لیے. 5 4 3 تکا مار دو. 2 1. ISI کے ہیڈ. غلط ہو گیا جواب. کون ہے بھائی؟ افواج پاکستان کے سربراہ اشفاق پرویز کیانی صاحب. مطلب وہ ISI کے میں بھی سر, لیکن یہ کہ بہرحال آپ نام نہیں بتا سکے. پاکستان کے 8ویں آرمی چیف, 2007 سے لے کے 2013 تک آرمی چیف رہے اور انہوں نے ڈبل ٹینیور سرو کیا. ویسے آرمی چیف 3 سال کے لیے آتا ہے, لیکن ان کی مدت ملازمت میں توسیع کر دی گئی, 3 سال بڑھا دیے گئے, 6 سال ہو گئے. مسکرا رہے ہیں شفیع صاحب, میں کوئی غلط بات کیے گیا اس میں؟ تو میں نے کوئی گستاخی نہیں, ایک بات کی ہے میں نے. سر میں نے کب کہا کہ اچھی بات ہے. اچھا جی, اگلا آخری تصویر دکھائیں. یہ ایک کراچی میں موجود ایک عجائب گھر کی تصویر ہے. 5 4 نیشنل میوزیم کراچی. نیشنل میوزیم کراچی, بالکل ٹھیک ہے آپ کا جواب. 1950 میں یہ قائم ہوا برطانوی راج میں, اور اس کا نام تھا وکٹوریا میوزیم, جس کے بعد اس کو تبدیل کیا گیا نیشنل میوزیم. آپ نے 3 میں سے 1 کا جواب دیا, 2 کے نہیں دے سکے. اگلی 3 تصاویر ٹیم اے آپ کے لیے. پہلی تصویر دکھائیے گا. 5 سیکنڈ میں بتا دیں. کرکٹ 5 برائن لارا. برائن لارا, بالکل ٹھیک ہے جواب. بجا دیں بھائی تالیاں. برائن لارا کیا زبردست کھلاڑی, ویسٹ انڈیز کے فارمر کرکٹر. ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ایک ہی ٹیسٹ اننگ میں سب سے زیادہ رنز بنانے والے کھلاڑی بھی یہ ہیں. برائن لارا نے ایک ہی ٹیسٹ اننگ میں 400 رن بنائے. اس اکیلے آدمی نے کام کیا ہے, 400 رن سے اکیلے نے بنائے. اگلی تصویر دکھائیے گا جناب علی, مشہور و معروف آئیفل ٹاور. ایفل ٹاور, بالکل ٹھیک ہے آپ کا جواب. تقریباً جی تالیاں بجا دیں. بالکل ہاں, یہ بتا دوں یہ بحریہ ٹاؤن والا نہیں ہے بھائی, یہ وہ اصلی والا ہے. ہاں اچھا, یہ جو بحریہ آئیکن بحریہ ٹاؤن والے سے اونچا بھی ہے. تقریباً 1000 فٹ 984 فٹ اس کی لمبائی, اور اس کا نام ایفل ٹاور اس لیے ہے کہ اسے جس انجینئر نے بنایا تھا اس کا نام تھا گسٹاوا ایفل, تو اس کے نام پر اس کا نام ہے ایفل ٹاور. آخری تصویر دکھائیے جناب. ان کا تعلق بھی رہا افواج پاکستان سے. آج کل اصغر خان کیس میں عدالتوں میں آتے جاتے رہتے ہیں, ہیڈ لائنز میں ہوتے ہیں. جی جناب 5 4 3 تکا مار دو. مرزا اسلم بیگ, ٹھیک ہے جواب. پاکستان کے سابق آرمی چیف. آخری 3 تصاویر ہیں سی آپ کے لیے. جناب پہلی تصویر 5 سیکنڈ میں بتا دیجئے. 5 4 3 راحیل شریف. 2 راحیل شریف. 1. راحیل شریف صاحب افواج پاکستان کے ایک اور سابق سربراہ. اس وقت جو ایک اسلامی اتحاد بنا ہے سعودی عرب میں, اس کے کمانڈر ان چیف بھی ہیں. وہ فلسطین میں بہت کچھ ہوا تو اس میں کوئی اسلامی اتحاد نے کچھ, اچھا وہ اس وقت بزی تھے کسی ضروری کام سے. اگلی تصویر دکھائیں بھائی. یہ ایک مشہور و معروف کرکٹر ہیں. 5 سیکنڈ میں بتا دیجئے انگلینڈ کے کرکٹر. 5 4 3 2 میتھیو ہیڈنز نہیں ہے, یہ ین بوتھم ہیں. ٹھیک ہے, ان کو اعزاز بھی دیا گیا سر ین بوتھم کا, انگلینڈ کے زبردست کھلاڑی. کسی نے مجھ سے کہا کہ پاکستان کے بھی ایک کھلاڑی کو سر کا خطاب دیا گیا تھا. میں کون سے؟ کہنے لگے فراز نواز صاحب کو سر کا خطاب دیا گیا, وہ سرفراز نواز ہو گیا. میں کہا نہیں بھائی ان کا نام ہی سرفراز ہے, تو یہ وضاحت کر دوں میں. آخری تصویر دکھائیں بھائی. سڈنی اوپرا ٹاور. اوپرا ہاؤس یا اوپرا ٹاور, ٹھیک مان لیتے ہیں جواب. بالکل ٹھیک ہے آپ کا جواب, اوپرا ہاؤس, اوپرا ٹاور نہیں. چلیں جناب, آخری وقت بہت کم ہے,
مقابلہ بہت سخت ہے. ایک ایک منٹ آپ تینوں کے پاس. آپ دونوں کا اسکور برابر ہو گیا. آپ دونوں کا کر لیتے ہیں, کوئکلی کر لیں گے, ہو جائے گا. اچھا یار تو چلو ٹھیک ہے, 30 سیکنڈ, وقت کم ہے. پہلے 30 سیکنڈ ہے آپ کے پاس, ٹھیک ہے جی. آڈینس جواب نہیں دینا آپ نے بس صرف سننا ہے. آپ کے 30 سیکنڈز کا وقت شروع ہوتا ہے اب. حضور اکرم نے اپنی کس چچی کے لیے کفن کے لیے اپنا کرتا دیا؟ فاطمہ بنت اسد, بی بی حلیمہ. بنت اسد. ٹھیک. ملک منگولیا کس بر اعظم میں؟ افریقہ, ایشیا. افریقہ. غلط. کس مذہب کی عبادت گاہ پگوڑا کہلاتی ہے؟ بدھ مت, ہندو مت. ہندو مت. غلط. بی بی مریم کے والد کا نام؟ موسیٰ, عمران. عمران. ٹھیک. جودی پہاڑ کس ملک میں ہے؟ ترکی, مصر. ترکی. ٹھیک. انسانی صحت کے لیے کون سی گیس نہایت ضروری ہے؟ آکسیجن, ہائیڈروجن. آکسیجن. ٹھیک. حضور اکرم کا اسم مبارک محمد پہلی بار کس سورہ میں آیا؟ سورہ فاتحہ, سورہ آل عمران. سورہ آل عمران. ٹھیک. گرم ترین سیارہ وینس یا نیپٹیون؟ وینس. ٹھیک ہے جواب. اوکے, یہ لونا بچہ کھیلیں لیکن دیکھتے ہیں. آپ کے پاس ہے اگلے 30 سیکنڈ. آپ کے 30 سیکنڈز کا وقت شروع ہوتا ہے اب. دنیا کا سب سے مختصر ساحل موناکو میں ہے, ٹرکی میں؟ موناکو. ٹھیک. کس صحابی کی پہچان نعتیہ شاعری تھی؟ حضرت بلال, حضرت حسان بن ثابت. حسان بن ثابت. ٹھیک. نجران نامی بستی مکے اور یمن کے درمیان ہے, مکے اور مدینے کے درمیان؟ مکہ اور یمن. ٹھیک. خانہ کعبہ کے غلاف کے لیے کتنے گز کپڑا درکار ہوتا ہے؟ تقریباً 1000 گز یا 5000 گز؟ 1000 گز. ٹھیک. تمباکو میں کون سا زہریلا مادہ ہوتا ہے؟ پروٹین, نیکوٹین. نیکوٹین. ٹھیک. کون سا بر اعظم دنیا کے 20% رقبے پر ہے؟ افریقہ, ایشیا؟ ایشیا. جی ٹھیک ہے. غلط. غزوہ خندق میں مسلمانوں کی تعداد 30,000 تھی یا 3,000؟ 3000. ٹھیک. ایک سوال, نیٹو کا ہیڈ کوارٹر کس ملک میں ہے؟ پیرس, بیلجیم؟ بیلجیم. ایک سوال اور کروں گا آپ سے, چونکہ آپ کا وقت میں نے سوال ضائع کیا تھا اور آپ نے اس کا جواب دیا تھا بیلجیم. نہیں, اس کا جواب کیا تھا وہ میں نے صحیح کہہ دیا تھا جو کہ غلط تھا. کون سا جواب تھا وہ؟ ارے بھائی کون سا؟ ایشیا. ایشیا کہا تھا آپ نے, وہ جواب غلط تھا. ٹھیک ہے, وہ میں نے اس وقت پہ کہہ بھی دیا تھا غلط تھا. آئی ہوپ آپ نے اس کا نمبر انکلوڈ نہیں کیا ہوگا, لیکن اس میں جو جواب سننے میں جو وقت ضائع ہوا اس وجہ سے میں آپ سے ایک سوال اور کر رہا ہوں. ریڑھ کی ہڈی میں اندازاً کتنے مورے ہوتے ہیں؟ 33 یا 135؟ 33. ٹھیک ہے جواب. اوکے, اچھا کھیلیں آپ. آخری 30 سیکنڈز ہیں آپ کے, اور آپ کا جواب تھوڑا سا کلیئر دیجیے گا تاکہ کوئی کنفیوژن نہ ہو. ٹھیک ہے, ذرا باواز سے بلند. آپ کی چونکہ وقت اتنا کم ہوتا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ جواب سننے کی وجہ سے کسی کا ٹائم ویسٹ ہو. آپ کے 30 سیکنڈز کا وقت شروع ہوتا ہے اب. اسلام میں سب سے پہلے کس صحابیہ کی شہادت ہوئی؟ حضرت سمیہ, حضرت آمنہ؟ سمیہ. ٹھیک. دنیا کا سب سے مختصر ترین رقبے والا ملک؟ ویٹیکن, سوئٹزرلینڈ؟ ویٹیکن. ٹھیک. موتیوں کا جزیرہ عراق کو کہتے ہیں, بحرین کو؟ بحرین. ٹھیک. حضور اکرم کی پیدائش کے وقت کون سا دریا خشک ہو گیا؟ دریائے سادہ, دریائے نیل؟ دریائے نیل. غلط. اقوام متحدہ کی سرکاری زبانیں 6 ہیں کہ 45؟ 6. ٹھیک. غار ہرا جس پہاڑ پر واقع ہے اس کا نام؟ جبل طور, جبل نور؟ جبل نور. ٹھیک. گنجے پن کی بیماری کس وائٹامن کی کمی سے ہوتی ہے؟ وائٹامن ایچ, وائٹامن ڈی؟ وائٹامن اے. وائٹامن اے تو آپشن ہی نہیں تھا, وائٹامن ایچ, لیکن یہ بھی جواب آپ کا غلط ہے. اچھے آغاز کے بعد آخری راؤنڈ میں تھوڑی سی گڑبڑ ہو گئی. پہلا راؤنڈ بہت اچھا, دوسرا ایوریج, اور آخری ذرا برا کھیلے آپ. اس لیے بڑے واضح مارجن سے, 3 سوالات کے مارجن سے ڈبلیو بی ہمانی کی کار کے لیے کوالیفائی کیا. ہماری ٹیم اے نے بہت ساری تالیوں میں رخصت کریں. ویل پلیڈ, دونوں ٹیموں نے, تینوں ٹیموں نے اچھا کھیلا, لیکن آخر میں ٹیم اے نے کوالیفائی کر لیا ایک واضح مارجن کے ساتھ. رنر اپ کے ساتھ یعنی کہ ٹیم سی کے ساتھ جائے گی اوساکا کی بائک, جن کا پیغام ہے بیٹری ہو تو صرف اوساکا. ایک چھوٹا سا وقفہ اور اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کے قصے سے متعلق دوسری اور آخری قسط انشاءاللہ.